अस्सलाम वालेकुम। आए जी, अभी सवालों के जवाब शुरू करें। डॉक्टर साहब, हम कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करें? ये जैसे मैंने अभी लेक्चर में बताया था, पिछले लेक्चर में आपने सुना नहीं होगा, 80 kg का ऑफिस वर्कर अगर है तो उसको 25 ज़रब दे देंगे, 70 kg है तो 25 ज़रब दे देंगे, 2000 कैलोरी बनेगी। तो ये 2000 कैलोरी मैं आगे आपको डिटेल बता दूंगा, लेकिन रफली समझ लें जैसे 5% कार्ब हैं तो 25 ग्राम कार्ब लेंगे तो 100 कैलोरी हो जाएंगी। 20% प्रोटीन लेनी है तो 80 ग्राम बनेगी प्रोटीन, 400 कैलोरी। बाकी 75% फैट लेंगे 150-60 ग्राम, तो ये बाकी 1500 कैलोरी फैट से आ जाएंगी। तो ये 2000 कैलोरी का रफ चार्ट है। मैं अगला चले मैं आपको तफसील में इससे आपको बता दूंगा। तो अगर वज़न कम करना होगा तो आप 80 ग्राम फैट कम कर देंगे, उससे ऑटोमेटिकली आपका जिस्म का फैट बर्न हो जाएगा और वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। ये इसका है। अच्छा डॉक्टर साहब, अमेरिका में ज़िंदगी 90 साल तक है, ये क्या वजह है? हाँ, ये बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है, सारे लोग पूछते हैं, मुझसे बहस भी करते रहते हैं। देखो, यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले 6 साल से कि अपने बाप दादा की लाइफस्टाइल ऑर्गेनिक फूड पे जाएं। जो लोग अभी 90 साल के अमेरिका में, ये 1935-40 में पैदा हुए हैं, उस वक्त ऑर्गेनिक डाइट थी। भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू थी, कहत का दौर था, रोटी भी किसी को नहीं मिलती थी, वो लोग पैदल चलते थे, साइकिल चलते थे। ये नॉर्मल फास्ट फूड ना होने के बराबर था। ये चीज़ें याद रखें। अभी भी जब मैं आपको कहता हूँ हेल्दी लाइफ, तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि फ़ास्ट फूड छोड़ दें आप। जूस, पेप्सी जितने हैं वो केमिकल हैं। तो उस ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी, सादा ज़िंदगी थी, कोई कुकिंग ऑयल भी इतना नहीं था, मक्खन खाते थे, पैदल चलते थे, साइकिल था, हल चलाते थे। आप किसी गांव की लाइफ ज़िंदगी देख लें, उसकी वजह ये है। ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग 1990-2000 में पैदा हुए हैं, ये जब 50 क्रॉस करेंगे फिर मुझे बताना आप आगे। इसलिए ये बात समझ लें। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए डॉक्टर साहब ये सवाल कर रहे हैं, ये सवाल ठीक नहीं है। जो आज 90 साल का, 50 साल का है, 1940 में पैदा हुआ है। अभी मैं 1955 में पैदा हुआ हूँ, मैं 70 साल का हूँ। उन दिनों ऑर्गेनिक डाइट थी। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ 2 टाइम भी खाना नहीं मिलता था मुकम्मल। साइकिल होते थे, पैदल चलते थे। हमारा स्कूल कम से कम 1.5-2 मील दूर था शहर से। फिर आना, फिर जाना, फिर शाम को खेलने जाना। इसलिए वो सब कुछ चल गया। गंदम भी चल गई, गंदम भी देसी थी, चीज़ें भी देसी थी। ये बाकी आयल मैल का तो नाम नहीं था, उधर डालडा घी नया आया था, बाकी देसी घी होता था, या चर्बी ज़्यादातर होती थी जानवरों की। वो बेस्ट फूड था। तो ये वो लोग हैं जिनकी एवरेज लाइफ है। जो फास्ट फूड की लाइफ है वो अभी आपको 2030 के बाद पता लगेगा, जब ये 50-40 साल के हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोटीन और फैट कैसे दें बच्चों को? हाँ, बच्चों के लिए मैंने एक लेक्चर 55 बनाया है और लेक्चर 171, ये ज़रूर सुने, सारी माएँ सुने। बच्चों के लिए, सेहत के लिए सबसे पहली बात ये याद रख लें कि जब औरत हामला हो, माँ, उसकी सेहत से बच्चे की सेहत का 100% ताल्लुक़ है। ये मैं लेक्चर भी बना चुका हूँ 263 माह की डाइट का। ये समझ लें, उसी टाइम उसका अच्छी डाइट पे आ जाना चाहिए। पूरी सप्लीमेंट लेक्चर सब है। बच्चे को 4 महीने तक आपने कुछ नहीं देना, माँ का दूध देना है। जो कुछ आपने देना है मैंने लेक्चर में बताया, विटामिन D3 देंगे, सब देंगे। ये हमल के पहले महीने शुरू कर देना है। वो माँ को दें, आयोडीन भी माँ को दें, उसके दूध में आ जाएगा सब कुछ। 4 महीने बाद बच्चे को सेमी सोलर डाइट, सबसे पहले अंडे की जर्दी शुरू करते हैं 6-7 महीने तक, ऐसा ऐसा उसके बाद उसको शुरू कर दे। पूरा डाइट चार्ट है, वो आप देख लें। पूरा अंडा 1 साल बाद देंगे। कोई प्रोटीन बच्चा डाइजेस्ट नहीं करता, साल के बाद करता है पूरा। और ये देखें, ये बच्चों का जो दूध आ रहा है, ये एक छापा है इन्होंने अटकर, ये देख लें। हैरान को न पढ़ें आप। 70 अरब रुपया बजट है पाकिस्तान में ड्रग कंपनी का। इसमें आधे से ज़्यादा दूध का है, याद रखना। जो फार्मूला मिल्क आ रहा है वो दे रहा है। और वो क्या है कि कोई एड नहीं चल रहा, आपको बहुत कम एड मिलेगा। ये सब डॉक्टरों को टूर करवा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। ये इन्होंने पेपर लिखा है, ये पूरी डिटेल में पढ़ लें जाके, आपने, मैंने देख लिया है। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, बच्चे को 2 साल के बाद, बल्कि 1 साल में मुर्गी की बोटी पकड़ा दे, गोश्त खाता रहे, कबाब बना दे। मैंने पूरा डिटेल में बता दिया है। और उसको आपने विटामिन D3 हर हाल में शुरू करना है। ये शरबत में भी आता है, ड्राफ्ट में भी आता है, वो शुरू कर दें। किसी डाइट में नहीं आ रहा, धूप में बच्चे को लिटा नहीं सकते आप, बाहर इतनी पोल्यूशन है कि बच्चा ज़िंदा नहीं बचेगा, इसलिए ये मजबूरी है, ये समझ लें। दूसरा ओमेगा-3 ज़रूर देना है, EPA, DHA। ये जो सस्ते वाले हैं उससे बेहतर है ना दें। उससे बेहतर है कि आप उसको मक्खन दे दें, देसी घी दे दें, या माँ का दूध दे रहे हैं 2 साल तक, तो फिर तो भी मसला नहीं है। तो 7 साल के बाद 2000 यूनिट देने हैं।
یا مہینے میں 50,000 والا ایک کیپسول سوراخ کر کے اس کے منہ میں نچوڑ دیں، اگر شربت آ رہا ہے تو شربت دے دیں۔ 11 سال کے بعد جو ہے نا پھر 2 لاکھ والا مہینے میں ایک کر دیں، اور 2% لوگیولائڈین 2 سال کے بعد بچے کو 2-3 قطرے پانی میں ڈال کے ضرور دے دیں یا منہ میں ڈال دیں، اس سے پہلے اس کی ماں کو پلائیں۔ یہ پورا پلان ہے، یہ یاد رکھیں۔ بچے کی صحت بہت ضروری ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بچے ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ آٹزم کے بچے آ رہے ہیں، بہت زیادہ مسئلہ آ رہا ہے آپ کو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور کویسچن یہ ہے کہ جو لوگ ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں وہ پروٹین بڑھا دیں یا فیٹ بڑھائیں؟ نہیں، مسل کے لیے یاد رکھنا، میں نے کہا ہے بچوں کو، بوڑھوں کو، اور جو ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں ان کو کم سے کم 2 گرام پروٹین پر کلوگرام باڈی ویٹ یہ ضرور لینی ہے آپ نے۔ جیسے 80 کلو ویٹ ہے، 2 گرام 160 گرام پروٹین لینی ہے۔ یہ میں آگے بتا دوں گا ڈائٹ چارٹ آپ کو۔ جیسے مثال میں 4 سے 5 انڈے لے لیں، دیسی گھی لے لیں، فیٹ بھی لینا ہے آپ نے لیکن پروٹین سے ڈبل کر لیں آپ، اور 300 سے 500 گرام بیف لے لیں گے آپ، چیز لے لیں، اخروٹ لے لیں۔ تو یہ پروٹین اور فیٹ والی جو نیچرل غذائیں اللہ تعالیٰ نے، جیسے اخروٹ ہے، گوشت ہے، بادام ہے، انڈے ہیں، ان میں دیکھیں پروٹین اور فیٹ کا ریشو زبردست ہے۔ پروٹین اگر 20 ہے تو فیٹ 60 ہے، 3 ریشو ہے۔ یہی کیٹو ڈائٹ ہے، اگر 20 گرام پروٹین لی ہے تو 60 گرام فیٹ لینا ہے آپ نے۔ تو باڈی بلڈر والا 2-2.5 گرام تک، اگر ینگ آدمی ہے تو 2.5 گرام پروٹین پر کے جی باڈی ویٹ۔ اور بیسٹ ٹائم اس کا یہ ہے کہ ورزش کے بعد کھائیں، پہلے نہیں۔ پہلے خالی پیٹ جائیں، کچھ نہیں فرق پڑے گا، فیٹ اڈاپٹیڈ ہیں آپ، فیٹ کے بعد کھائیں گے پروٹین ابزارپشن بڑھ جائے گی۔ اور ایک سنگل ٹائم میں 50-60 گرام سے زیادہ پروٹین نہ لیں، کیونکہ ہماری آنتڑیں اس سے زیادہ ہضم نہیں کریں گی، وہ ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے آدھی 50-60 گرام صبح لے لیں، 50 گرام سیکنڈ میل میں لے لیں ناشتے کے بعد۔ یہ بہترین ہے اس کے لیے۔ باقی ڈیٹیل میں لیکچر موجود ہیں، آپ وہ بھی سن لیں جا کے۔ چلیں جی اگلا سوال۔ جی ڈاکٹر صاحب ایک کویسچن یہ ہے کہ گاؤں میں لوہے کی مشین لگی ہوئی ہے اور ایک سائڈ سے سرو ڈالتے ہیں، ایک سائڈ سے تیل نکلتا ہے اور ایک سائڈ سے کھل نکلتی ہے، پھر وہ ڈرم میں رکھ دیتے ہیں اور جب میل بیٹھ جاتی ہے تو پھر وہ اس کو جو ہے نا سیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ کولڈ پریس مانا جائے گا؟ ہاں یہ بالکل کولڈ پریس ہے، بیل آج کل نہیں ہے، یہ مشینیں لگ گئی ہیں، کولڈ پریس میں ہی آئے گا کیونکہ سمبل ہے یہ۔ وہ جو میں کوکنگ آئل بتا رہا ہوں وہ تو 2000 ڈگری پہ گرم کرتے ہیں، پھر اس کو بلیچ کرتے ہیں، پھر کیمیکل ڈالتے ہیں، اس میں کچھ نہیں ڈالا انہوں نے، سادہ ہے۔ تو یہ کولڈ پریس میں ہی آئے گا، یہ ٹھیک ہے۔ وہ نیچے بیٹھنے کا آپ گرم کر کے یا جیسے آٹے کا پیڑ ڈال کے کرتے ہیں، جس طریقے سے بھی اس کو کر لیں اس کے بعد آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور کویسچن ہے کہ ہارٹ اٹیک کے بعد بون براتھ یوز کر سکتے ہیں؟ اصل میں یہ بڑا کنفیوزنگ ہے، میں بار بار آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ میرے سارے لیکچر کیٹو ڈائٹ والوں کے لیے، میں جو یہ فیٹ بتا رہا ہوں وہ جو کیٹو کر رہے ہیں، ابھی آپ روٹی کھا رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں اور ہارٹ کے مریض ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے کیٹو والے کھانے نہیں، یہ نہیں کھا سکیں گے، یہ بات کلیئر کر رہے ہیں۔ آپ اپنے ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیں، یہ بعد میں نقصان دے گا، بعد میں پہلے ہی آپ کی 80-90% آرٹری بند ہوں گی، وہ کہیں گے جی کیٹو شروع کیا ڈاکٹر صاحب نے مروا دیا۔ یہ بہت سے کمپلین آئی ہیں، وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں پڑے۔ آپ پورا کیٹو کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے پوچھ کے کیٹو کر رہے ہیں۔ میں 99% کوشش کرتا ہوں جو ہیلدی لوگ ہیں وہ آئیں، جو مریض ہیں ان کے لیے نہ کوئی اسپتال ہے نہ کوئی ٹیسٹ ہے، ان کو میں کیسے کہہ دوں کر لیں؟ میں کبھی بھی نہیں کہتا، ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ لیں، اگر وہ اجازت دیتا ہے، یا کسی اپنے فیملی ڈاکٹر جو آپ کے غریب مل ہے اس کو اعتماد میں لے کے آپ شروع کر لیں تاکہ وہ چیک کر سکے۔ آپ کہاں پہنچیں گے؟ کچھ ہو جائے گا پھر آپ کس کو ڈھونڈیں گے؟ اس لیے نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کیٹو کر رہے ہیں ایسا پورا پلان ڈاکٹر کی زیر نگرانی، پھر ٹھیک ہے، نہیں تو آپ مہربانی کر کے جو کر رہے ہیں وہی کرتے رہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہ ہے کہ مسل ماس اگر ہم بڑھا دیں تو اس سے شوگر کس طرح ریورس ہوگی اور کتنا بڑھانا چاہیے؟ اس میں نے پچھلے مہینے بھی ایک لیکچر بنایا تھا کہ آپ ویٹ لفٹنگ سے اگر 1 کلو مسل ماس بڑھا لیتے ہیں تو 50 سے 70 اور کوئی لوگ 100 ملی گرام تک خون میں شوگر کم ہو جائے گی۔ کیونکہ جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا پچھلے لیکچروں میں کہ مسل میں 400 گرام گلائکوجن جمع ہوتی ہے، یہ شوگر سے کنورٹ ہوتی ہے گلائکوجن، اور دوبارہ جب ضرورت پڑتی ہے دوبارہ گلوکوز بن جاتی ہے۔ تو اس لیے 1 کلو مسل ماس بڑھانا کوئی اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں۔
اور دوسرا مسل ماس بڑھانے کا فائدہ یہ ہے کہ بی ایم آر بڑھ جائے گا آپ کا. جب بی ایم آر بڑھے گا تو ویٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا, فیٹ برن ہوگا تو باقی مسل آپ کے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے, مسل خوبصورتی نظر آئے گی, وہ سر نظر آئے گی. اور دوسرا سب سے زیادہ عمر کے ساتھ یہ کم ہوتا رہتا ہے, لیکن اصل یہ ہے کہ مسل ماس جب بڑھے گا آپ کا تو بی ایم آر بھی بڑھے گا اور شوگر بھی کم ہو جائے گی. یہ بہت فائدے ہیں مسل کے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بائلر چکن کے انڈے کس طرح محفوظ ہو سکتے ہیں؟ ہاں وہ میں اس کا بائلر جو چکن ہے انڈے اس کے نہیں ہوتے, یہ انڈے ہوتے ہیں لیئر, یہ علیحدہ بریڈ ہے, علیحدہ ہے, اس کی ڈائٹ بھی علیحدہ ہے, وہ یہ کلیم کرتے ہیں. باقی ڈیٹیلیں میری سچ نہیں ہے, لیکن یہ بائلر کے نہیں ہیں. بائلر گوشت کے لیے یہ لیئر ہوتا ہے, اور ایک اور بھی دو تین اور بھی قسمیں ہیں ان کی جو انڈے دیتی ہیں, مصری بھی آ گئی ہیں آج کل, یہ وہ ہیں, یہ اس لیے یہ سیف ہیں. وہ دوسرا کوئی چوائس کوئی نہیں ہے آپ کے پاس, دیسی نہیں ہے تو کیا کریں, مجبوری ہے. تو جب بھی مجبوری ہو تو پھر ایک قدم نیچے آ جاتے ہیں. یہی حکم, زندہ رہنا ہے نا آپ نے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک پیشنٹ پوچھ رہے ہیں کہ جو ویکلی لیتے ہیں ایک میڈیسن شوگر کے لیے, تو وہ صحیح ہے کہ نہیں؟ اچھا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں میڈیسن کے خلاف پورے لیکچر بنا رہا ہوں, بار بار آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کیٹو ڈائٹ, ایکسرسائز, فاسٹنگ کریں, میڈیسن بند ہو جائے گی. پھر لوگ یہ پتہ نہیں کیوں سوال پوچھتے ہیں. یہ نئی میڈیسن آئی ہے, یہ اس سے بڑا فراڈ ہے, یاد رکھنا. یہی ڈی ڈی پی ٹور انہیبیٹر ہے جو سیٹاگلپٹین وغیرہ پہلے آ رہی تھی گیلوس کے نام سے, گیلوس میڈ کے نام سے. یہ ٹریلاگپٹین ہے, یہ ایک ہفتے دیتے ہیں, مہنگی بہت ہے. اس میں 50 ملی گرام ہے, جو وہ اس کی بناوٹ 900 کی ہے, جو 100 ملی گرام ہے وہ 1200 کی ہے. تو آپ نے ہفتے میں 1200 لینا ہے. تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی, ہمبل ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس کا گوشت لے لیں کلو. اس میں 1 کلو گوشت لیں, آدھا کلو اس میں ڈالیں کلیجی, آدھا کلو پیاز ادرک ڈال کے 2 ڈھائی 3 کلو کا بنا لیں. 100 گرام کباب بنا دیں, پورا ہفتہ آپ کھا سکیں گے, میری گارنٹی ہے. اس سے زیادہ شوگر کنٹرول ہوگی, یہ بھی میری گارنٹی ہے اس گولی سے. اس کے سائڈ افیکٹ آئیں گے 4-5 سال بعد, پھر پرابلم آئے گا. تو وہ میں بالکل مانتے, اویلیبل ہے مارکیٹ میں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا جی, اللہ حافظ.